بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، میں آج آپ کو ویران محل کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک یہ واقعہ ہے اور دلچسپ واقعہ ہے، اور یہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اس کو پورا لازمی آپ سننا۔ ویران محل واقعہ آپ کے لیے عبرت ناک بھی ہے اور عبرت نصیحت بھی ہے، تو اس واقعے کو آپ پورا لازمی سننا۔ تو میں آپ کو اس سے پہلے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں یار، تاکہ یہ اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جی چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا۔ وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر نظر پڑی، جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا۔ ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، جس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی۔ نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بڑا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا۔ جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکایا تو ایک کنیز کی نجیف یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک و دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر یعنی محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشی حال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بلا آخر و موت کا رنج پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز یہ نغمہ گر رہی تھی کہ اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی موت سے غافل ہو جائیں۔ تو یقیناً دوستو اور مسلمانوں، ہمارے بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں یعنی اس میں رہنے والوں کے فنا کے ہاتھوں موت کی گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شادہ، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے بے پرواہ، لذات دنیا میں بدمست تھے، اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد پختہ اور عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کی دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز، جگمگ کرتی کنڈلیوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر فنا کا بادل یکایک گرجا، موت کی آندھی چلی
اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے قصور یعنی محلات سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاد و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویران محل کے متعلق یہ مختصر واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی لازمی کریں، لائک شیئر بھی کریں، تاکہ دوستو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے علم میں بھی تھوڑا اضافہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔